حدیث پیش کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک نقطہ عرض کروں، وہ یہ کہ ہم لوگ مادی ہیں، فرشتوں کی طرح جو ہے نا وہ ہم کوئی روحانی مخلوق نہیں ہیں، ہم مادی ہیں، یعنی مادیات سے ہم زیادہ مانوس ہیں۔ غیبی چیزوں ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اچھا جی وہ قبر میں سوال جواب وغیرہ کے بارے میں بھی ہے، روح کو بھی مانتے ہیں، روح کی بقا بھی کے بھی ہم قائل ہیں، لیکن جتنے ہم مادیات سے یا محسوسات سے مانوس ہیں، محسوسات یعنی وہ چیزیں جو آنکھ سے دیکھی جا سکیں، وہ بو یا خوشبو جس کو آپ سونگھ سکیں، وہ جو ہے نا وہ شیرینی یا جو ہے نا وہ تلخی کی جس کو زبان سے آپ چکھ سکیں، یا وہ آواز جس کو آپ کانوں سے سن سکیں، یا وہ سردی گرمی کی جس کو آپ ہاتھ سے چھو سکیں، یہ 5 طاقتیں ہیں نا جس کو ہوا سے پنجگانہ کہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں سے مانوس ہیں جو ان ہوا سے پنجگانہ کے دائرۂ کار میں آئیں، اور جو ان کے دائرۂ کار سے باہر ہو اس کے ساتھ ہم اتنے مانوس نہیں ہیں کہ جتنا ہم کو مانوس ہونا چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں ہم ان سے اتنے مانوس نہیں ہیں جتنے علی اور اولاد علی مانوس ہیں۔ اس لیے میرے مومن نے فرمایا ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ۔ علی کی نگاہ جس چیز کے اوپر پڑتی ہے، علی کو اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے اندر بھی خدا نظر آتا ہے۔ اور یہ شیعوں کا یا آپ کہیں رافضیوں کا بنیادی عقیدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو ہم رویت اور دیدار کے قابل نہیں سمجھتے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے، یعنی اس کو نہ آخرت کے دن وہ دکھائی دے سکتا ہے نہ دنیا میں دکھائی دے سکتا ہے۔ اس لیے نہیں دکھائی دے سکتا کہ اس کا جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ وہی ترجمہ قرآن میں بات کر رہا تھا، یہ بحث چھڑ گئی نا وہاں پر، چونکہ وہ تمام اہل سنت ان کا اجماع ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث، سب کا اجماع ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ان حضرت کو یا نہیں ہوا، اس میں بڑا دلچسپ اختلاف سامنے آیا۔ اہل حدیث یہ بہت سارے عقائد میں بھی، فقہی مسائل میں بھی ہمارے قریب ہیں، جیسے ایک نشست میں طلاق طلاق طلاق، الحمدللہ ابھی تو عدالت نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور جرم قرار دیا ہے، جبکہ یہ بہت سارے جو ہے نا کہتے تھے کہ طلاق طلاق اگر کہہ دو تو طلاق ہو جاتی، عقل کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ کسی کو طلاق دو، دوبارہ اس کو نکاح میں لانے سے پہلے پھر طلاق دینا، یہ ہوائی فائر ہے۔ جب آپ نے کہا انت طالق، ٹھیک ہے جی، یا میں نے وہ شوہر کا نے مجھے وکیل بنایا تھا، میں نے کہا کہ زوجۃ موکل طالق، اس کے نتیجے میں علیحدگی ہو گئی، پھر دوبارہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کو ہوائی فائر کہتے ہیں نا۔ اب دوبارہ طلاق کی نوبت تب آئے گی کہ دوبارہ نکاح کیا جائے، لہذا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ بدعت سب کے نزدیک ہے، لیکن بعض سمجھتے بدعت ہونے کے باوجود مؤثر ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں بدعت تو ہے اور مؤثر بھی نہیں ہے، جیسے اہل حدیث ہیں۔ اچھا اہل حدیث جو وہاں سے آتے تھے فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ معراج کے سفر میں ان حضرت نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ باقی دیوبندی اور جو بریلوی تھے انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو رسول خدا نے دیکھا ہے۔ جو اہل حدیث تھے مولانا نجیب اللہ طارق، انہوں نے ام المومنین کی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ رسول خدا نے آ کے کوئی رپورٹ دی ہوگی نا آپ کو، اللہ کو دیکھا معراج کے سفر میں رسول خدا نے یا نہیں دیکھا؟ ام المومنین نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ان لوگوں پر جن کا یہ خیال ہے کہ رسول خدا نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کیا انہوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی لا تدرکہ الابصار؟ کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ معذرت کے ساتھ یہ یہاں یہ تو نہیں لکھو لا تدرکہ الابصار فی الدنیا، خدا کو دنیا میں یہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھ سکتی تو پھر دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتی اور آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔
جس وجہ سے خدا دنیا میں دکھائی نہیں دے سکتا اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن بھی نہیں دکھائی دے گا۔ دنیا میں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کا جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے۔ کیا خدا روز قیامت ترقی کرے گا، اس کا جسم بن جائے گا؟ جی وہ مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ وہ بریلوی کے جو نمائندے تھے مولانا ارشد سعید کاظمی، کہنے لگے نجیفی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آ سکتا۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا، وہ ذیلب نے پوچھا تھا حل رأیت ربک، یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ کیف اعبد ربا لم ارا، جس رب کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے میں اس کی عبادت کس طرح کرتا ہوں؟ یا یہ کاظمی صاحب مجھے جاہل سمجھ رہے تھے، یا خود اگلے امیر المومنین کے اگلے جملے سے جو ہے نا وہ جاہل تھے؟ میں نے کہا کہ کاظمی صاحب امیر المومنین کا فرمان یہاں پر ختم نہیں ہوتا، فرمایا کیف اعبد ربا لم ارا، جس رب کو میں نے دیکھا نہ ہو اس کو میں کس طرح عبادت کرتا ہوں؟ پھر فرمایا دیکھو خدا کو ان بصارت کی آنکھوں سے نہیں دے جا سکتا، اللہ کو ایمان کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے، خدا کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بصارت یہ جو ہے نا چربی، اس چربی سے خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو ہم جو ہے نا وہ محسوسات سے زیادہ مانوس ہیں، لیکن جو غیر محسوس ہیں ماورائے طبیعت چیزیں ہیں ان سے اتنے مانوس نہیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم کسی اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جو مادی وسائل ہیں ہم ان کا زیادہ سہارا لیتے ہیں، اور جب ان سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ دعا کی نوبت آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں غیبی طاقت پر اعتبار کرنا چاہیے۔